کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کسان کے 3 بیٹے تھے۔ کسان اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اچانک کسان فوت ہو گیا۔ بیٹے باپ کی تدفین کے بعد گھر واپس آئے تو بڑے بیٹے نے کہا، چونکہ میں باپ کی بڑی اولاد ہوں اور پہلا وارث بھی، اس لیے باپ کا چھوڑا ہوا گھر میرے حصے میں آئے گا۔ چھوٹے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، تم گھر رکھ لو، اور جو باپ کی زمین ہے چھوٹا بیٹا ہونے کے ناطے وہ میرے حصے میں آتی ہے، تو میں وہ زمین رکھ لیتا ہوں۔ دونوں بھائیوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور چھوٹا بھائی خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، دیکھو بھائی، باپ کی وراثت میں چھوڑی ہوئی 2 ہی چیزیں تھیں جو ہم دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لی۔ اب اس گھر میں باپ کی چھوڑی ہوئی ایک یہ بلی رہتی ہے۔ تم سب سے چھوٹے ہو اس لیے یہ تمہارے حصے میں آتی ہے، تم اپنے پاس اس بلی کو رکھ لو۔ چھوٹا بیٹا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹا تھا اور اس نے بھائیوں کی بات کی تائید کی اور بلی کو لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ کافی پریشان تھا اور ایک جگہ جا کر جھیل کے کنارے درخت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلی نے جب اسے پریشان حالت میں دیکھا تو اسے کہا، سنو دوست، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں تمہارے بھائیوں کی ناانصافی کا صلہ ضرور دلواؤں گی۔ پہلے تو کسان کا لڑکا بلی کو بولتے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور پھر بلی سے کہنے لگا، بلی تم میری کیا مدد کرو گی؟ اس نے کہا، میں تمہیں تمہارے بھائیوں سے زیادہ امیر بنا دوں گی، تم جیسا میں کہوں بس ویسا ہی کرنا۔ کسان کے بیٹے نے حامی بھر لی۔ بلی نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک بہت بڑے محل کے قریب جا کے رکی۔ کسان کا لڑکا حیران تھا کہ یہ کس کا محل ہے اتنا خوبصورت۔ بلی نے کسان کے لڑکے سے کہا، تم اس درخت کے پیچھے چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ بولوں تم باہر مت آنا۔ بلی یہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی اور دروازہ خود ہی کھل گیا۔ بلی نے اندر جھانکا تو ایک دھماکے دار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کس کی جرأت ہے جو میرے گھر میں داخل ہو؟ بلی نے کہا، کون ہو تم؟ دھماکے دار آواز پھر سے ابھری، میں چڑیل ہوں اور یہ میرا محل ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ بلی نے سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم واقعہ میں ہی چڑیل ہو؟ اگر تم چڑیل ہو تو اپنا حلیہ تبدیل کر کے میرے سامنے آؤ۔ بلی کا یہ کہنا تھا کہ چڑیل ایک دم سے شیر کی شکل میں بلی کے سامنے آ گئی۔ بلی پھر سے چالاکی کرنے لگی، ارے یہ کیا، تم تو شیر بن کے آ گئی ہو، یہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے، اگر تم سچ میں چڑیل ہو تو کوئی چوہا وغیرہ بن کے دکھاؤ۔ چڑیل بھی بلی کی چالاکی کو نہ سمجھ سکی اور ایک دم سے چڑیل بن گئی، چوہا بن گئی، اور بلی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جھٹ سے چوہے پر جپٹ کر اس کو ہڑپ کر لیا اور جلدی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کسان کا بیٹا بلی کو آتے دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا کہ بلی کیا کر کے آئی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی کسان کے لڑکے کے پاس آئی اور اس کو اپنے ساتھ لے کر ایک نہر کے پاس پہنچ گئی اور اسے کہا، تم اس نہر میں نہا لو۔ جب کسان کا لڑکا نہر میں نہانے لگا تو بلی نے اس کے کپڑے چھپا دیے۔ ابھی دوسری طرف سے ایک بادشاہ اور اس کی بیٹی کی سواری آ رہی تھی۔ بلی نے جیسے ہی انہیں دیکھا شور مچانا شروع کر دیا، چور چور چور، ہمارے بادشاہ سلامت کے کپڑے لے کر بھاگ گئے۔ کسان کا بیٹا بہت حیران ہوا کہ بلی کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری بلی کے پاس آ کر رکی اور بادشاہ نیچے اتر کر بھی بلی کے پاس آیا اور پوچھا، ارے بلی کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ بلی نے کہا، ہمارے بادشاہ سلامت کے کپڑے چور چرا کر لے گئے، اب وہ نہر میں نہا رہے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور فوراً ہی دربار سے ایک عمدہ لباس منگوایا
اور بی بلی کو دیا۔ بی بلی نے وہ لباس اپنے مالک یعنی کسان کے بیٹے کو دیا۔ کسان کا بیٹا وہ لباس پہن کے جب باہر آیا تو خوش شکل تو وہ پہلے سے تھا، لیکن شاہی لباس پہننے کی وجہ سے بہت خوبصورت اور بھلا لگنے لگا۔ بادشاہ اس سے ملا اور بہت خوش ہوا اور اسے اپنی سواری میں بٹھا لیا، جہاں ساتھ میں اس کی شہزادی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی بھی بادشاہ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ اب بھی بی بلی آگے آگے چلتی جا رہی تھی۔ جب بادشاہ کی سواری اسی محل کے پاس پہنچی تو بی بلی بھاگتی ہوئی آئی اور کہا، ہمارے شہزادے کو یہیں اتار دیجیے، یہی ان کا محل ہے، اور بادشاہ سلامت کو اندر آنے کی دعوت دی۔ شہزادہ بی بلی کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ بلی بادشاہ اور شہزادی دونوں کو اور شہزادے کو بھی ساتھ لیے اندر داخل ہوئی، اور بادشاہ شہزادے کا محل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور شہزادے سے دوبارہ ملنے کی درخواست کی۔ بی بلی چونکہ اپنی چالاکی پر تھی، اس لیے اس نے کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ کی بیٹی کے لیے شہزادے کا ہاتھ مانگ لیا۔ یوں بادشاہ تو پہلے ہی شہزادے سے کافی متاثر تھا، اس لیے اس نے بھی فوراً دونوں کی شادی کے لیے حامی بھر دی، اور یوں بادشاہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ شہزادے کو دے دیا، اور چند ہی دنوں بعد ان دونوں کی شادی ہوگی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔ جی تو بچوں، دیکھا بی بلی نے کیسے دماغ سے کام لیا اور اپنے دوست کی